بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن کریم میں ایک بہت قدیم زمانے کے واقعے کی خبر دی ہے، اور اس طور پر دی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہا تھا وہ لوگ اگرچہ کہ اس زمانے کے نبی کو مانتے تھے، لیکن اس زمانے کے پیغمبر کے بارے میں تفصیلات جانتے نہیں تھے، مانتے تھے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس لیے اس پیغمبر کی ایک بات اس زمانے کے لوگوں کو عبرت، نصیحت اور ہدایت کے واسطے اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اذ کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت اللہ کے پیغمبر یعقوب کو موت آ رہی تھی تو کیا تم لوگ وہاں موجود تھے؟ وہ لوگ وہاں پر اس وقت ظاہر موجود نہیں تھے، اللہ موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو محفوظ کیا اور اسے اپنے بندوں تک پہنچایا۔ یوں کوئی واقعہ اور حادثہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس کے وقوع سے پہلے اللہ کے علم میں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ کیا تم لوگ اس وقت تھے جب یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت ان کے قریب آ چکی تھی اور آخری وقت ہو رہا تھا، تو ہو کیا رہا تھا؟ وہ مرنے والے نبی باپ اپنی اولاد سے سوال کر رہے تھے، اور اولاد بھی ماشاءاللہ 2-4 نہیں 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے سوال کر رہے تھے ما تعبدون من بعدی، بچوں میرا تو آخری وقت ہے، اب میں نہیں رہوں گا تمہارے درمیان، لیکن میں تم سے یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں تمہارے بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ میں تو زندگی بھر خدا کی بندگی سکھاتا رہا، خود کرتا رہا، تمہیں اس پہ چلاتا رہا، لیکن وہ تو میری نگرانی اب ختم ہونے جا رہی ہے، اس لیے میں تم سے یہ تمانیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اطمینان لے کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ کہ میرے بعد پھر جاؤ گے دین سے، بگڑ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، غلط راستوں پر پڑو گے، نبیوں کا راستہ چھوڑ دو گے، یا کیا کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو وہ بچے انہی کے تربیت یافتہ بچے تھے، انہوں نے اطمینان دلایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ہم آپ کے بعد آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، کسی اور طرف نہیں جائیں گے، جس رب کی طرف آپ نے دعوت دی ہے اسی رب کی عبادت کریں، الہ کا، آپ کے معبود کو ہم معبود مانیں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو آپ کے باپ دادا ہیں، چونکہ وہ سب کے سب پیغمبر ہیں اور انہوں نے اسی کی دعوت دی ہے، تو ہم آپ کے والد اسحاق کی، ان کے چچا اسماعیل کی، ان کے والد ابراہیم کی عبادت کریں گے۔ اور الہ واحد ہے، ایک ہی تو خدا ہے، اور کس کی جائے گی عبادت؟ خدا ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہی ہے، پوجنے کے قابل ذات ایک ہی ہے،
حضرت ابراہیم نے اسی کی طرف بلایا، حضرت اسماعیل نے اسی کی طرف بلایا، حضرت اسحاق نے اسی کی طرف بلایا، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جو اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے انہوں نے بھی اسی کی طرف بلایا۔ تو ان بیٹوں نے کہا آپ اطمینان رکھیں، دنیا سے سکون سے جائیں، آپ کا گھرانہ، آپ کی اولاد وہ توحید سے برگشتہ نہیں ہوگی، توحید پر قائم رہے گی، توحید رب پر، اور اس کی بندگی کرے گی، اسی دین پر رہے گی۔ یہ حضرت یعقوب کی فکر تھی، بچوں سے کیا سوال تھا۔ آج ہر مرنے والے کو اگر اپنے آخری وقت کا احساس ہو رہا ہو تو اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ستاتی ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، میں نے کچھ چھوڑا نہیں تو کیا ہوگا، میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کیا یہ آپس میں متحد رہیں گے یا لڑیں گے مریں گے، یا کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ان کے سامنے دنیا نہ ہونے کا سوال اور دنیا ہونے کا سوال، یہی غم، یہی الجھن، یہی فکر، یہی پریشانی مرتے وقت آدمی کو تشویش میں مبتلا کر کے رکھے۔ لیکن نبیوں کا مرنا اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ہمیں بتایا کہ ایک ایمان والے کو اس پہ مرنا چاہیے کہ بچوں کے ایمان کی کیا انتظام ہے، بچوں کے دین کا کیا انتظام ہے۔ بچے حالات زمانہ کے شکار تو نہیں ہو جائیں گے، بچے میری نگرانی اور میری گرفت کے ختم ہو جانے کے بعد غلط راہوں پہ تو نہیں پڑ جائیں گے، ان کے عقیدے تو نہیں خراب ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ اس کی فکر پر مرنا نبیوں کی موت ہے، اس کی فکر پر۔ پوری امت کا غم تو نبی کے دل میں ہے، لیکن سامنے نبی کی اولاد موجود ہے، سب سے پہلا اور قریبی تعلق اپنے اولاد سے ہے، اس اولاد کے ذریعے سے وہ پوری امت کو توحید پر قائم رکھنے کی فکریں کرتے ہیں۔ آج بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سارے جہاں کی فکر ہو جاتی ہے پر اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا تھا، جھاڑ کے نیچے بیٹھتا تھا، لوگ آ کے اس سے پوچھتے تھے کہ میری روزی کا کیا ہے اور میرے بچوں کا کیا ہے اور میرے رشتوں کا کیا ہے، اور وہ سب کو خبریں دیا کرتا تھا، تو لوگ اس کو پیسے دے کے جاتے تھے اور ان خبروں پر یقین کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں آیا شام کو، تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے کوئی اجنبی آدمی نکل کے جا رہا ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی کے اوپر برہم ہوا اور غصہ کرنے لگا اور ڈانٹنے ڈپٹنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون تھا وہ، کیوں آیا گھر میں، جب میں نہیں تھا تو دوسرا کیسے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس پہ اس نے جو ہنگامہ کھڑا کیا تو محلے والے جمع ہو گئے، کیا قصہ ہے کیا ہے۔ اتنے میں اللہ والے عارف بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کیا ہنگامہ ہے بھئی، کیا جھگڑا ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ صاحب اس کے گھر میں سے ایک اجنبی آدمی نکلا ہے جس پر اس کو غصہ ہے، اور یہ اپنی بیوی سے ظلم و زیادتی کر رہا، محلے والے شور ہنگامہ سن کے جمع ہو گئے ہیں اور کوئی خاص بات نہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس سے کہا کہ جس کو اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم ہے، وہ لوگوں کے مستقبل اور غیب اور آئندہ ہونے والے واقعات کیسے بیان کر رہا ہے۔ بے وقوف آدمی، کمبخت، تیرے گھر میں غیر مرد آ کر تیری بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تجھے اتنی خبر نہیں ہے، اور تجھے یہ فکر ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہے، اس کی روزی کیسے ہے، اس کو ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، اس کو روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس کا مال کس نے چوری کیا ہے، اس کے اوپر کون جادو کرا رہا ہے، سب تجھے معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اس کو خبردار کیا کہ کیوں جھوٹی دکانداری کر رہا ہے، کچھ نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی مستقبل کو نہیں جانتا اور غیب کو نہیں جانتا۔ لا يعلم الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی غیب کا جاننے والا نہیں۔ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ غیب میں کیا ہے۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ انبیاء سکھا رہے ہیں، لیکن لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ مجھے تو یہ مثال جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے پر یہ اس لیے اب یاد آ گئی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے گھر میں بے دینی آ رہی ہے، ہمارے گھر میں دہریت آ رہی ہے، ہمارے گھر میں کفر و نفاق آ رہا ہے، ہمارے گھر بد اخلاق ہو رہے ہیں،
ہمارے گھر میں بے حیائی ہے، ہماری بیٹیاں غیروں سے رشتے ناطے بنا رہی ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس کی فکر ہے، اس کی ہمیں فکر ہے، اور اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو پوری امت کا غم کھاتا تھا، لیکن اپنے بچوں کی فکر بھی تو دیکھو کتنی ہوتی، اپنے بچوں کی فکر۔ اور یہ فکر اگر غلط ہوتی تو قرآن میں خدا نازل نہ فرماتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اعلیٰ درجہ چھوڑ کر کے کہ قوم کی فکر کرتے، ادنا درجے پہ اپنے، آج کل بہت احمق ہیں دنیا میں، طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں دین میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کی فکر اعلیٰ درجے کی فکر ہے، اور اپنے گھر والوں کی فکر جو ہے وہ دوسرے درجے کی، ثانوی درجے کی فکر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ نبی کی یہ بات قرآن میں کیوں اتارتا؟ قرآن میں اتار کر اللہ پاک نے فرمایا، پہلی فکر ایک مومن کی اپنے کو جہنم سے بچانا ہے، نمبر 2 اولاد کو، گھر والوں کو، اور نمبر 3 اس کے آگے کے سارے مسلمان، پوری امت مسلمہ محمدیہ کو بچانا ہے۔ نمبر 3، نمبر 1 اپنے کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور یہ ترتیب بھی قرآن بتاتا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب اپنے سے شروع۔ تو آج کیا ہو گیا؟ بالکل الٹا، ساری دنیا کی فکر سب سے پہلے، اور گھر والوں کی فکر اس کے بعد، اور اپنی فکر تو سب سے اخیر میں، کہ میرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا دین صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی فکر کتوں کو ہے؟ بڑے بڑے دین کی فکروں کی باتیں کرنے والوں کو بٹھا کے قرآن سنو، پھر حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں آتا 50 60 برس کے دینداروں کو، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، پکڑ کے بٹھا کے سن کے دیکھ لو، اگر یہ بات آپ کو یقین نہیں آتی ہے تو کسی جاننے والے کو سنا کے دیکھ لو، عمریں بیت رہی نمازیں پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ میں تجوید سیکھ لوں، کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کو اس کی بڑی فکر تھی، جس نے بھی دین کی تعلیم دی تو یہی تعلیم تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے ایک دعوت کا کام شروع فرمایا تو اس کے بارے میں بار بار فرمایا، اور ان کے ملفوظات میں وقفے سے یہ ملفوظ ضرور ہے کہ ہماری اس تبلیغ کا مقصد قرآن کریم کو تجوید کے مطابق صحیح سیکھ لینا ہے۔ ہمارے اس کام میں لگے ہوئے لوگوں کو روزانہ 10 سے 15 منٹ تجوید کے سیکھنے پہ صرف کرنا ہے۔ یہ تجوید جس کا حکم اللہ نے نبی کو دیا تھا اور تغنی بالقرآن کا پابند کیا تھا، وہ تغنی تجوید ہی تک کو کہتے ہیں جو صحابہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ ہمارے ہر کارکن کو قرآن مجید کی تجوید سیکھنا لازمی ہے، فرض ہے۔ اگر قرآن مجید کی تجوید نکلنے کے زمانے میں زیادہ نہیں سیکھ پاتے تو فکریں پیدا کر کے بھیجو کہ جا کر اپنے گھر میں اپنے امام سے، اپنے محلے میں اپنے عالم سے سیکھیں، وہ سیکھنے تک چین سے نہ بیٹھیں۔ یہ سب بتایا گیا ہے نا۔ اب جب زمانے میں چھوٹے بڑوں کو بے وقوف سمجھنے لگے، اس وقت بڑوں کی باتوں کی کیا پرواہ ہے چھوٹوں کو؟ بڑوں کی باتوں کی کیا اہمیت ہے ہماری نظر میں؟ ہم تو اپنے علماء کو، اپنے اکابر کو، اپنے بزرگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ آج زندہ ہو جائیں تو ہم ہی ان کو دین سمجھا دیں گے، ہم ہی ان کو دین سمجھا دیں گے۔ اس مقام پر ہمارا غرور پہنچا ہوا ہے کہ ہمارے بڑے زندہ ہو جائیں تو ان کو دین ہم بتائیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب کسی بھی طبقے کے ایک بڑے آدمی کو پکڑو اور اس کا قرآن سن کے دیکھو۔ میں نے زندگی کے تجربے میں بہت دیکھا ہے۔ تفسیر کرنے بیٹھے ہیں ایک صاحب قرآن سامنے لے کر، قرآن کا بیان کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے 2-4 آیتیں تلاوت کی
تو خطرہ یہ ہے کہ اس طرح پڑھنے پر ایمان بھی باقی نہ رہا. اور یہ مفسر ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے. جھوٹی بات خدا کے گھر میں نہیں کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات. جس کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ وہ قرآن کہاں رکھے. مسجد میں داخل ہوئے ایک صاحب تفسیر کرنے کے لیے قرآن لے کے آئے ہاتھ میں. جزدان نہیں، کچھ نہیں، چلو ٹھیک ہے، لے کے آئے ہاتھ میں. مسجد کی سیڑھیاں تھی باہر کے حصے میں، 3-4 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اندر مسجد تھی. یہ موصوف وہ قرآن سیڑھیوں پہ رکھ کے نماز پڑھنے کے لیے اندر آئے، اور یہ مفسر قرآن ہے، مفسر قرآن. تو خیر ادب تو گیا زمانے سے، میں ادب کا رونا کیا روں. میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا پڑھنا سیکھنا فرض ہے یا نہیں ہے مسلمانوں پر. وہ تو بچپن میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن 55 تک بھی نہیں آیا. سن کے دیکھ لو، تجربہ کر لو، کسی جاننے والے قاری کو سنا کے دیکھ لو میرا قرآن صحیح ہے کہ نہیں. اب بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے کاموں میں لیڈر بننا چاہتے ہیں، بڑے بڑے، بس ان سے چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں زمانے، مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور ہم سے اللہ پوچھے گا میری کتاب پڑھنا آتا تھا؟ تو ہم نہیں بتا سکتے. 3 سوال سب کو معلوم ہے قبر میں ہوں گے. لوگ 40 قدم جانے کے ساتھ ہی آ جائے گا فرشتہ، اور 3 سوال ہوں گے. چوتھا سوال اس کے اندر یہ ہے، یہ سب باتیں تجھے کہاں سے معلوم ہو؟ جب صحیح صحیح جواب دے گا تو فرشتہ پوچھے گا یہ سب کہاں سے بول رہے ہو؟ وہ کہے گا اللہ نے ہمارے لیے کتاب اتاری اور نبی نے وہ قرآن ہمارے حوالے کیا، یہ سب تو قرآن سے بول رہے ہیں، قرآن میں بتا رہے. کیا قرآن جانتے ہیں مسلمان؟ زندگی میں ایک دفعے آپ نے پورے قرآن کا ترجمہ سنا ہے؟ اگر ایک طرف سے سوال کر کے کھڑا کرنا شروع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی شرمندگی سے ڈوب مرنے کے قابل. ایک دفعے سنا یا پڑھا ہے قرآن ترجمہ؟ نہیں ملیں گے لوگ، نہیں ملیں گے. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں اپنے کو کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی؟ قرآن اللہ نے کس کے لیے اتارا ہے وہ بھی نہیں معلوم کہ کس کے لیے اتارا ہوگا. اتارا ہے بس، ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. بس کہے کے لیے بھئی یہ کتاب بولنے کے لیے، کتاب ماننے ہی کے لیے ہے. اگر اتنا ہی ماننا ہوتا تو ہمارے نبی کے چچا کیوں نہیں مان لیتے؟ کیا وہ نادان بے وقوف لوگ تھے؟ وہ تو بہت ہوشیار سمجھدار لوگ تھے. ان کو پتا ہوتا کہ نہ جاننا ہے نہ عمل کرنا ہے، صرف مان لینا ہے. تو مان لینے میں کیا حرج ہے بھائی؟ جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ہم سب ایک ہو جائیں گے. کیوں نہ مانتے وہ لوگ؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ ماننا کا مطلب بہت خاص ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ اس کتاب کو مانتے ہیں تو پوری زندگی سب کی ماننا چھوڑ کر اس کتاب کی ماننے پر لانا پڑے گا، اور وہ ہم سے ہو نہیں سکتا، وہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کو جاننا نہیں تھا، قرآن نہیں جانتے تھے. ہم لوگوں کو کیوں نہیں جاننا ہے بھائی؟ ہم تو اسی پہ ایمان لائے ہیں. تو یہ قرآن کریم پڑھنا بھی ہم کو نہیں آتا، اور اس کی تجوید کی جو فرضیت ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے اس کی فکر بھی ہم کو نہیں ہے. اور ہماری عمریں گزر گئی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بچپن میں دین کا ماحول نہیں ملا. بچپن میں نہیں ملا، بچپن میں ملتا تو ہو سکتا ہے وہ بچپن میں آسانی سے قرآن پڑھ لیتے، سیکھ لیتے، جیسے بچے سیکھ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ. بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو جوانی میں پہنچ کر اور اچھی خاصی عمروں میں پہنچ کر اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ وہ بے دینی کے ماحولوں میں سے اور بے فکری کے ماحولوں میں سے نکل کر دین کے اور فکر کے ماحولوں میں آئے ہیں. تو اب آنے کے بعد تو ان کو پتا چلا کہ قرآن کا سیکھنا فرض ہے، تو اس کی کیا فکر کر رہے ہیں اور دین کس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا. اور مسلمانوں کو یہی باتیں بڑی کڑوی اور بڑی سخت لگتی ہیں، بڑی ناگوار لگتی ہے یہی باتیں، اور یہی باتیں ہمارے درد کی دوا ہیں، یہی باتیں ہماری پریشانیوں کا حل اور علاج ہیں. لیکن ان باتوں کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کتنے لوگ ہوں گے جن کو اب بھی فکر پیدا ہو جائے کہ بھائی میں اولین فرصت میں
اپنا قرآن مجید تجوید کے مطابق بنا لوں، اب بھی ہو جائے، نہیں ہوگی۔ ہمارا غرور، ہماری ہٹ دھرمی، ہماری انانیت اور ہماری فرعونیت اب بھی قرآن کے آگے جھکنے نہیں دے گی، نہیں جھکیں گے، مر جائیں گے جہالت پر اور بغیر قرآن پڑھنا سیکھے ہوئے۔ لیکن کسی کے سامنے بیٹھ کر اپنا قرآن درست کر لیں، یہ ذلت ہم نہیں اٹھانا چاہتے، یہ رسوائی ہم نہیں اٹھانا چاہتے۔ یہ ہے ہماری دینداری اور یہ ہے ہمارے ظاہری شکلوں کی حقیقت، جس سے ہم نے انسانیت کو دھوکہ دے کے رکھا ہے کہ ہم بھی بہت بڑے دیندار لوگ ہیں۔ یہ حقیقت ہے ہمارے غرور کی، یہ حقیقت ہے ہمارے تکبر کی۔ اگر تکبر نہ ہوتا تو چاہے 80 برس کا بوڑھا ہوتا فوراً نورانی قاعدہ لے کے بیٹھتا۔ مجھے یاد ہے آنکھوں کا دیکھا ایک واقعہ، ایک بہت بڑے عالم شیخ جن کا عرب و عجم میں چرچا تھا، اپنے شیخ سے ملنے ہندوستان تشریف لائے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت، اور ملک بھر سے بڑی بڑی علمی شخصیتیں جن کے بہت سے آپ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ملک بھر کی بڑی بڑی علمی شخصیتیں ان سے ملنے کے لیے روزانہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کا بیان سن رہے ہیں۔ ایک دن ان کے شیخ مغرب میں کہتے ہیں کہ بھائی مغرب کی نماز آج حکیم صاحب پڑھائیں گے۔ آگے بڑھے اور انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ حضرت کا مزاج تھا، بڑے اعلیٰ درجے کے مربی تھے۔ حضرت نے نماز کے بعد مسجد ہی میں اتنے بڑے عالم اور شیخ اور پیر اور ان کے لیے آئے ہوئے سینکڑوں مہمان اور سینکڑوں طلبہ مسجد میں، حضرت نے یہ فرمایا ماشاءاللہ حکیم صاحب کلام پاک اچھا پڑھتے ہیں لیکن ایک آنچ کی کسر ہے، یعنی تجوید پوری نہیں بنی، یہ کسر ہے، تھوڑی سی کسر ہے، یہ فرمایا۔ تو ہو گئی بات ختم۔ مخلص لوگ اپنے بڑوں کی تاکید کو، نصیحت کو، نکیر کو برا بھی نہیں سمجھتے، خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم کو اپنا سمجھا اور ہم کو سکھایا، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صدق طلب ایسی ہوتی ہے۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگلے دن مدرسے میں ترانہ ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، وہاں ترتیب تھی، یہ عالمیت پڑھنے والے کی لائن الگ اور دوسری لائن حفظ کرنے والوں کی، یہ ناظرہ یا قاعدہ، ایسے ترتیب سے بچے کھڑے تھے۔ تو حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ نورانی قاعدہ لے کر قاعدہ پڑھنے والے بچوں کی صف میں کھڑے ہوئے تھے، قاعدہ پڑھنے والے بچوں کی صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اخلاص ہے، یہ للہیت ہے، یہ خدا کے لیے جینا ہے، یہ خدا کے لیے اپنی اصلاح کی فکروں میں لگنا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے میں جب خدا کے سامنے حاضر ہوں، اس کی فکریں ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح مٹایا لوگوں نے تو اللہ نے ان کو اٹھایا اور اللہ نے ان کو سارے عالم میں ان سے کام لے لیا اللہ پاک۔ لیکن آج ہمیں فکر ہے، ہماری شان اور صرف شان ہم کو نہیں بیٹھنے دے رہی ہے قاری صاحب کے سامنے، نہیں بیٹھنے دے رہی ہے حافظ صاحب کے سامنے۔ اب یہ عمر میں اب جا کے رٹوں، اب جا کے مخارج درست کروں؟ نہ درست کرو، موت آنا یقینی ہے اور خدا اس کا سوال برابر کرے گا، اور اس کا جواب دینے کی جس کو جرت ہے وہ نہ سیکھو، اور جو خدا کے سامنے جواب دینے کی ہمت نہیں محسوس کرتا وہ اب سیکھنا شروع کرے، اب سیکھے اور اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو سکھائے۔ عورتیں کتنے لوگوں کی ایسی ہیں جن کو اب نانی دادی بننے آ گئی ہیں، بن گئی ہیں، مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن ابھی بھی پڑھنا نہیں آتا ان کو۔ کیوں؟ 20 سال تک باپ نہیں سکھایا اپنے گھر میں، اور جب شادی ہو کے شوہر کے پاس آئی تو شوہر کو اس سے ہر غرض پوری کرنے کی فکر ہوئی، لیکن یہ فکر نہیں ہوئی کہ اس کی آخرت کا کیا ہوگا۔ قرآن ذرا سنا دو بھائی مجھے، میں دیکھ لوں آپ کا قرآن صحیح ہے یا نہیں۔ صحیح ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے گھر جو بچے پلیں گے بڑھیں گے ان کا بھی قرآن صحیح ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کا پڑوسی تجوید نہیں جانتا تو شاید اللہ آپ کو معاف کر دے، لیکن آپ کی بیوی نہیں جانتی تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔
اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کی تجوید کی کیا فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچی ہماری بیوی کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا ہے؟ کوئی فکر ہے؟ اس کے کپڑوں کی فکر ہے، اس کے علاج کی فکر ہے، اس کی خواہشات کی فکر ہے، اس کو خوش رکھنے کی فکر ہے، اور یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا اس کی آخرت کی بھی فکر ہے؟ کیا اس کے ایمانیات کا بھی کبھی جائزہ لیا کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا یقین رکھتی ہے، نبی کے بارے میں؟ اور جائزہ نہ لیتے کم سے کم اس کے گھر میں مجلسیں تو ہوتی. میں سنا رہا ہوں آپ کو، کئی ہفتوں سے صحابہ کہتے تھے اجلس بنا فلنؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھو بھائی، ایمان کی باتیں کریں گے. آپ کے گھر میں ایمان کی باتیں ہونے کا کوئی وقت ہے؟ کبھی اپنی بیوی بچوں کو لے کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. فکر ہی نہیں ہم کو اس کی کہ ہم ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، اس کو جانیں. مہدی کون ہیں، عیسیٰ کون ہیں، کہاں چلے گئے، کیسے آئیں گے، کب آئیں گے، کیا علامات ہوں گی. جب یہ ہمارے عقیدوں میں داخل ہے اور ہم جانتے نہیں، تو بھٹکانے والا ہم کو بھٹکائے گا تو اس کا قصور زیادہ ہے یا ہمارا قصور زیادہ ہے؟ ہمارا قصور ہے. وہ تو شیطان، اس کا کام بھٹکانا ہی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بڑوں کی ماتحت میں نہیں چلے گا شیطان اس کو ضرور گمراہ کر کے رہے. ہر ایک کام کرنے والے کا، ہمارے اس کام میں لگے ہوئے ہر ایک شخص کا کوئی بزرگ ہونا چاہیے جس کی رہنمائی میں اس کی زندگی گزرنی چاہیے. لیکن یہ بھی ہم نے کبھی پڑھا؟ یہ بھی آپ کو نئی بات ہی سنائی دے رہی ہوگی کہ نئی بات کوئی مولانا کہاں سے سنا رہے ہیں، لیکن میں ان کی ہی باتوں میں سے سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے تو نہیں سنا رہا ہوں. یہ فکریں کہاں گئی؟ ہمارے اس کام میں لگے ہوئے ہر شخص کا کوئی بزرگ ہونا چاہیے جس کی نگرانی اور گرفت میں اس کو کام کرنا چاہیے، ورنہ شیطان اس کو کہیں کا نہیں رکھے گا. شیطان گمراہ کر دے گا، کہیں کا نہیں رکھے گا. اس لیے کہ شیطان کو بھٹکانے کے ایسے باریک باریک اور نازک راستے معلوم ہیں کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ میں بھٹک گیا، سمجھ نہیں پاتا. اگر اس کا اوپر سے کوئی نگرانی کرنے والا ہوگا تو وہ کہے گا غلط راستے پہ جا رہے ہو، دیکھو ہٹو ہٹو. آپ یہ جتنے ہوائی جہاز اڑتے رہتے ہیں پورے، تو وہ ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں چلتے ہیں وہ لوگ. اگر تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی نگرانی اس کی آنکھ سے ہٹا جہاز تو وہ فوراً ڈینجر الارم دے دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے فلاں جہاز، وہاں برابر دکھائی دیتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے صراط مستقیم پر جا رہا ہے. جس ملک کے لیے پرواز کر رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے، صحیح جا رہا ہے، اس کو نظر آتے رہنا چاہیے. اور کبھی کبھی پائلٹ نے ادھر ہٹایا ادھر ہٹایا تو یہاں سے فوراً اس کو لائن دی جاتی ہے کہ ہٹو، دانے ہٹو، بائیں ہٹو، اپنے رستے پہ جاؤ. یہ ہے شیخ، یہ ہے کنٹرول کرنے والا، یہ ہے غلط رستے پر چلنے کی نزاکتوں سے آدمی کو بچا کر سیدھے رستے پر چلانے والا. اور اس کی ضرورت ہوائی جہازوں کو ہے، اس کی ضرورت دنیا کے تمام مشینوں کو ہے، دنیا کے تمام کارخانوں کو ہے. افسوس ہے کہ مومن نے نہیں سمجھا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. مومن نے نہیں سمجھا، اور نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے اس امت کا ہر فرد امام مجتہد ہے. جو اس کو سمجھ میں آئے وہی دین ہے، جو اس کی عقل میں آئے وہی دین ہے. ہر شخص مجتہد ہے، ہر شخص امام ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اپنے کو صراط مستقیم پر جمانا کتنا نازک کام ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ یہ سمجھا ہم اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے. تو خیر، گھروں میں قرآن مجید کی تجوید درست کیجیے، گھروں میں حافظ بنائیے اپنی بیویوں کو. فکر تو ہو، شوق تو ہو دین کا. آپ ذرا انسٹیٹیوٹ چلے جاؤ، آپ کی انگریزی صحیح نہیں ہے، آپ کے تلفظ صحیح نہیں ہے، کچھ دن سیکھ لو، میں ٹیوشن فیس دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا. تو بیوی گھر میں آئی تو شوہر کو اچھا نہیں لگا کہ میں تو بہت اچھی انگریزی بولتا ہوں اور بیوی کی انگریزی ذرا صحیح نہیں ہے، تو اس کو انسٹیٹیوٹ بھیج کر صحیح کرایا. یہ کمی بھی نہ رہے. لیکن قرآن اس کا صحیح ہے، اس کمی کا کچھ فکر ہے؟ وہاں نبی کیا کہہ رہے؟ دیکھو نبی
نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، بچوں مجھے فکر ہے کہ میرے بعد تمہارے دین کا کیا رہے گا، کیسے تم دین پہ جمو گے، کیسے تم دین پہ قائم رہو گے میرے بعد، کیسے؟ یہ بچوں کو پیغمبر پوچھ رہے۔ اسی طریقے سے یہی حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی حیات تھے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت یوسف کے فراق میں رو رو کر کے نابینا ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے بھی اب پیغمبر ہو چکے تھے اور ایک پورے ملک کے بادشاہ تھے، اللہ نے کافی عرصے کے بعد باپ بیٹوں کے اور سب کے ملنے کا سامان فرما دیا۔ اس کی تفصیل پوری سورہ یوسف میں ہے اور بڑی عبرت اور بڑی موعظت اور بڑی اللہ کی قدرتوں کی تفسیر ہے، مگر مختصر یہ ہے، ایک وقت ایسا آیا جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور کچھ زمانے کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ بھائیوں نے بھی حضرت یوسف کو پہچان لیا، شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی اور کہا کہ ہماری آپ کے ساتھ جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں آپ معاف کر دیجئے، ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی درندہ کھا گیا ہوگا اور کہیں ضائع ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ نے تو آپ کو عزتیں دی دنیا کے اعتبار سے کہ بادشاہ بنا دیا اور دین کے اعتبار سے کہ پیغمبر بنا دیا، اور ہم ہی قصوروار ہیں، ہم اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا بس یہ سب باتیں رہنے دو، اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ ہمیں معاف کرے، میں کسی بھائی سے پرانی باتوں کو یاد کر کے دل میلا کرنا نہیں چاہتا، ہم سب مل کر خوشی سے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب ختم کر دیا قصہ اور کہا ابا امی کو بلا کے لے کے آؤ، تم لوگ بھی آ جاؤ، سب آ جاؤ، تمہارا بھائی بادشاہ وقت ہے، یہاں آ کے آرام سے رہو۔ تو کنعان میں رہتے تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں گئے اور سب مل کے تیار ہوئے اور سارا قافلہ ان کے 10 بھائی اور ایک خود انہی کے پاس تھے، 11 بھائی اور والدین، یہ مل کے آئے۔ اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں خواب دیکھا تھا، ابا جان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے اس کو چھپا کے رکھنا، کسی سے نہ بولنا۔ انہوں نے بولا نہیں تھا۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے ان کا پورا خاندان آیا تو یہ 11 بھائی تھے، ایک ماں ایک باپ، 11 ستارے اور چاند سورج آئے تھے۔ اور اس زمانے کی شریعت میں بادشاہوں کی تعظیم میں سجدہ کرنا یا ان کے آگے جھکنا جائز تھا، اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا۔ چنانچہ تخت یوسفی کے سامنے یہ 11 اور 2 13 سجدہ ریز ہو گئے یا جھک گئے، تفسیروں کے اختلاف کے مطابق۔ جو سلام کا طریقہ تھا، آداب کا طریقہ تھا، وہ بجا لائے۔ تب حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹا وہ جو تیرا خواب تھا دیکھ اللہ کس طرح پورا کر کے دکھایا ہے۔ اس وقت سے انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا تھا۔ بہرحال پھر وہ تخت شاہی پہ بلائے گئے اور سب لوگ ان کے ساتھ بٹھائے گئے، اور اپنے والدین کے ملنے کے دن کا حضرت یوسف نے جو اہتمام کیا تفسیر کی کتابوں میں پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ ان کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ والدین ایک زمانے دراز کے بعد زیارت ہو رہی ہے، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جب اپنے والدین کو قریب میں بٹھایا، اپنے ابا کو قریب میں بٹھایا، یہ بھی پیغمبر تھے وہ بھی پیغمبر تھے، بیٹا پیغمبر، باپ پیغمبر سے پوچھ رہا ہے ابو آپ کو تو پتا تھا جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور بندوں کا کام راضی برضا رہنا ہے، تو میں کھو گیا تھا تو آپ اتنا کیوں روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی؟ اتنا کیوں روئے مجھے کھو کر کے آپ؟ کیا آپ کو اللہ کے فیصلے سے رضامندی نہیں تھی؟ تو باپ کہتے ہیں بیٹا اللہ کے فیصلوں سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے سے میں کبھی ناراض نہیں ہوا، اللہ کی بھیجی مصیبتوں سے میں کبھی خفا نہیں ہوا، ہمارا حق ہی کیا بنتا ہے؟
لیکن جو چیز مجھے رلا رہی تھی اور جس نے اس چیز نے مجھے رلا رلا کے اندھا کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ نامعلوم میرے معصوم بیٹے کو کس قوم کے لوگوں نے لیا ہے اور وہ اپنا دین سکھا کر دین اسلام سے اور اللہ کے سچے دین سے محروم کر رہے ہیں۔ مجھے تیرے بے دین ہونے کی فکر رلا رہی تھی، تیری جدائی کا غم نہیں رلا رہا تھا، تیرے بے دین ہونے کی فکر۔ وہ کیسی ابویت ہے! اور آج ہم باپوں کی کیا ابویت ہے کہ اپنے بچوں کی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی فکر ہے، پر ان کے بے ایمان ہونے کی کوئی فکر نہیں، ان کے بے دین ہونے کی کوئی فکر نہیں۔ ایک پیغمبر نبی کو اپنے بیٹے کے صرف اس امکان پر کہ کوئی غلط مذہب والا مشرک نہ بنا ڈالے، بے دین نہ بنا ڈالے، رو رو کر آنکھیں دینا آسان تھا، لیکن ہمارے واسطے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا بھی آسان تھا۔ اپنے بچوں کے لیے گھر میں ایمانیات کی، معاملات کی، معاشرت کی، عبادت کی تعلیم دینا بھی آسان نہیں۔ اس کے لیے اپنی بیویوں کو دین سکھانا اور قرآن سکھانا اور نماز کا پابند بنانا بھی آسان نہیں۔ یہ وہ دولت ہے جس کے لیے رو رو کے آنکھیں پھوڑی جا سکتی ہیں، یہ وہ دولت ہے، لیکن اس دولت کے لیے ہمارے پاس کوئی غم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہمارے گھروں میں۔ آج عمریں گزر گئی، اپنی بیوی سے فائدے اٹھائے، بچے پیدا کیے، جوان کو بوڑھا بنا دیا، طاقتور بیوی کو کمزور کر دیا، لیکن اس کو آخرت کا ایندھن بنایا، جہنم کا ایندھن بنایا، اس کی جنت کا سامان نہیں کر سکے، اس کی قبر کا سامان نہیں کر سکے کہ قبر کا اندھیرا دور ہو اور پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو، یہ نہیں کر سکے۔ تو کیا محبت کی ہم نے، کیا تعلق کا حق ادا کیا ہم نے؟ ہزار جتن کرو، فکریں کرو، کوششیں کرو، سمجھاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو، نہیں مانتی تو اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، راتوں میں اٹھ اٹھ کے ہچکیاں لو۔ بیوی پوچھے آپ اتنی کیوں تکلیف میں ہے؟ کہ تمہاری جہنم سوچ کے، تمہاری قبر سوچ کے۔ تکلیف نہیں تو کیا خوشی ہوگی مجھے زندگی میں؟ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ آپ مانتی نہیں ہیں، آپ قرآن پڑھنا سیکھو، آپ کی شان میں فرق نہیں آئے گا، آپ کا رب خوش ہو جائے گا، آپ کا نبی راضی ہو جائے گا۔ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ مگر ہم کو فرصت کہاں ہے اس کو منانے کے واسطے؟ ایک آدھ مرتبہ کبھی سنا کے گئے تو آرڈر دی، ڈنڈا اٹھایا، نہیں مانی، جھگڑے ہوئے، فتنے ہوئے، پھر کبھی بولنے کی ہمت ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ فکریں اور چیز ہوتی ہیں، اقتدار اور چیز ہے، ہمدردی اور چیز ہے۔ اس وقت ملک میں کہیں بھی دنیا بھر میں کسی خاص ملک کی بات نہیں، اقتدار صرف ہوس اقتدار پورا کرنے کا نام ہے، رعایا کی راحت اور رعایا کی سہولت ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم بھی اپنے بیوی بچوں سے صرف اپنے من کی خوشی کی ہوس پوری کرنے کے علاوہ ان کی آخرت کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کو تیار، ان کی عاقبت کے لیے کچھ بھی فکر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ایک بہت بڑے عظیم محدث ہیں اس زمانے کے، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب، دارالعلوم دیوبند میں برسہ برس سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں، ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، بڑے محدث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تھی تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ اللہ مجھے جتنے بچے دیں گے سب بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنانا ہے، یہ میں نے نیت کر لی تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد دی، بڑا بیٹا پڑھنے کے قابل ہوا تو میں نے اس کو حفظ شروع کرایا اور آہستہ 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 اس کو حافظ بنایا۔ مجھے بڑی دشواری ہوئی، میرے کاموں میں خلل ہوا اور مجھے یہ کام بہت مشکل دکھا کہ ایک بچے کو، ایک بیٹے کو گھر میں بٹھا کر حافظ بنانے پر توجہ دی جائے، مگر مجھے میرا ایک عہد تھا، پورا کرنا تھا اور اس کے لیے میں فکر مند تھا۔ اللہ نے میرے دل میں تدبیر ڈالی، میں نے ایک بیٹے کو حافظ بنانے کے بعد پھر بچوں کو پڑھانا چھوڑ کے بیوی کو حافظ بنایا۔ میری بیوی سے میں نے کہا کہ دیکھو میرا ساتھ دو، تم حافظ بن جاؤ تاکہ میرے بچے حافظ بننے میں مدد ملے۔ تو ان کی بیوی نے حفظ کرنا شروع کیا اور غالباً 1 سال کے اندر حافظ قرآن ہو گئی، حافظ بن گئی۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کر بقیہ 7 بچوں کا حافظ کیسے بنے مجھے نہیں معلوم، میری بیوی نے ہی بنا دیا ان سب کو حافظ، اور سب حافظ ہیں اور سب کا حافظ بننے کا کام بیوی نے اپنے ذمہ لے لیا
اور آپ حدیث پڑھاتے رہے، قوم کی خدمت کرتے رہے، مشرق مغرب میں دین کی دعوت دیتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں، لیکن کہا کہ وہ بچوں کو حافظ بنانا تو بیوی نے نمٹ لیا۔ ایسے حافظ بنانے انسان کو کیسی فکریں ہوتی ہے۔ ابھی قریب زمانے میں ہمارے شہر کی بہت بڑی جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث کا انتقال ہوا، اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، میں تو یہاں تھا نہیں، سفر میں تھا۔ ان کی اہلیہ محترمہ نکاح ہونے کے بعد اپنے شوہر سے علم حاصل کر کے مکمل عالم بنی، اپنے شوہر سے عالم بنی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلامیات میں عثمانیہ یونیورسٹی سے MA BA کچھ کیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے لڑکیوں کے تعلیم کی دینی ادارے کی نگراں رہیں، اپنے گھر میں یہ ماحول بنایا، سب بیٹیاں عالم اور سب داماد عالم، اپنے گھر کا ایسا ماحول بنایا۔ یہ ایک بیوی کو، ایک گھر والی کو اگر ہم بنائیں، اور ان کے قریب ترین تعلق والوں نے لکھا ہے کہ ان کے گھروں کی اولاد آج بھی قرآن حفظ کر رہی ہے، عالم بن رہی ہے، دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ایک عورت ایک گھر کو بناتی ہے، ایک گھر کو نہیں، ایک سماج کو بناتی ہے، مگر وہ خود نہیں بنی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا فکریں ہیں، کیا تدبیریں ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں؟ کچھ بھی ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ایمان کے تحفظ کے لیے سامان کیا کیا جائے۔ دین، نبی کی محبت، قرآن کی عظمت، قرآن صحیح پڑھنا جاننا، احکام و مسائل سے واقف ہونا، پاکی ناپاکی اور حلال و حرام کی تمیز ہونا، عورتوں کے اندر، گھر کے ماحول کے اندر خوف خدا کا پایا جانا، یہ کیسے پیدا کیا جائے؟ تو آپ نے اس کی فکر کی ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کبھی سنایا ہوگا، سناتا رہتا ہوں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ اس ہندوستان کی اولیاء کی فہرست میں اونچے درجے کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان بزرگوں سے اس ملک میں بہت کام دیا ہے۔ لوگ آج چونکہ اپنی تاریخ سے بے خبر ہیں، اس لیے وہ نہ بزرگوں کے نام جانتے ہیں، نہ اس ملک کے محسنوں کے نام جانتے ہیں۔ ہم واقف نہیں ہیں ان سے۔ اب تو یہ بزرگوں کے نام تو گئے گزرے ہو گئے، شاید لوگوں کو پتا بھی نہیں۔ آج سے کچھ برس پہلے تک لوگ ان اولیاء اللہ کے ناموں سے اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ انہوں نے اس ملک میں کتنا دین کا کام کیا ہے، مگر اب تو جانتے بھی نہیں، تو وہ نام بھی نہیں معلوم۔ اب تو انٹرنیٹ پر ڈھونڈ کے ایسا نام رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہ سمجھا جائے، ایسا نام ڈھونڈ کے رکھتے ہیں یہ نہیں۔ تو اس طرح کے یہ بزرگ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ تاریخ بتاتی ہے اور معتبر تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، ایک رسم تھی پہلے زمانے میں، کوئی ضروری نہیں تھا، مگر ایک چل پڑی تھی بات، سماجی رسم تھی، سمجھیے کہ جب بچہ اتنا ہو جاتا تو گھر میں اس کے لیے کپڑے وپڑے سی کر کے، مٹھائی تیار کر کے، ایک تقریب میں اس کو قرآن پڑھنا شروع کرایا جاتا تھا۔ یہ بسم اللہ خوانی کہلائی جاتی تھی۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے والد نہیں تھے، والدہ محترمہ نے ان کو تیار کیا، کپڑے پہنائے، اور جیسی بھی تھیں، غریب خاتون تھیں، بہرحال خوشی جو کر سکتی تھی کی انہوں نے، اور اس بچے کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے پاس بھیجا بسم اللہ خوانی کے واسطے۔ جب یہ وہاں پر بھیجے گئے تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، چھوٹا بچہ لایا گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ ہمارے ایک مرحوم دوست کا بچہ ہے، یہ بسم اللہ خوانی کے لیے لایا گیا ہے، آپ لوگ بھی بیٹھو، دعا میں شریک رہو۔ سب لوگ بیٹھے، ان کو پڑھانا شروع کیا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بس یہ تیسری آیت کے بعد سے اس بچے نے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا شروع کیا، پڑھتا چلا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے ختم پر یہ بچہ رکا، 14 پارے پڑھ کے یہ بچہ رکا، پڑھتا رہا، 14.5 پارے پڑھے، اور لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، پڑھتا جا رہا، پڑھتا جا رہا، پڑھتا جا رہا۔ کیا ہوا، کیسے ہوا؟
سب لوگوں نے بعد میں تحقیق کرائی تو ان کی ماں نے کہا کہ اللہ اکبر، مجھے بس یہی 14.5 پارے یاد ہیں، اور جب سے یہ پیٹ میں ہے تب سے برابر پڑھتی ہوں، اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے برابر اس کے سامنے پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ اس کے دماغ میں نقش ہو گیا۔ جب اس کو دھکا دے کے تھوڑی دور تک لے جایا گیا تو آگے پڑھتا 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 وہاں تک پہنچ گیا جو وہ 9 مہینے پیٹ میں اور 4 سال باہر سنتا رہا تھا۔ اس کے ذہن پہ نقش نہیں ہوگا، اس کے ذہن پہ نقش ہو گیا اور وہ پڑھتا ہی چلا گیا سب۔ ہمارے دور کے لوگ تو ان باتوں کو جھوٹے واقعات سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو جس ماحول میں رہتا ہے اسی کو سچا سمجھتا ہے، اور دوسری چیزوں کو وہ بالکل اجنبی ہونے کی وجہ سے اپنے لیے قابل قبول نہیں سمجھتا کہ بھائی میں کیسے مانوں، اس لیے کہ میں جس ماحول میں ہوں اس کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے AIAS بن سکتے ہیں، IPS بن سکتے ہیں، فلاں بن سکتے ہیں، فلاں بن سکتے ہیں، غریب کا بچہ بن سکتا ہے، درزی کا بچہ بن سکتا ہے، اور جو ہے مزدور کا بچہ بن سکتا ہے، آٹو چلانے والے کا بچہ IAS آفیسر بن سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے ہمارے ماحول میں، لیکن کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے واقعات کو مانتا ہے، اور جس ماحول میں نہیں رہتا ان واقعات کو اوپرا سمجھتا ہے، ناقابل یقین سمجھتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو نہ سائنسی اعتبار سے کوئی بڑی بات ہے، نہ عقلی اعتبار سے کوئی بڑی بات ہے، نہ تاریخی اعتبار سے کوئی بڑی بات ہے، مگر ہمارے لیے واقعہ عبرت ہے کہ مائیں پہلے کیا کرتی تھی، اب مائیں کیا کرتی ہیں، مائیں کس طرح اپنے بچوں کے لیے سوچتی تھی۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں افغانستان میں، ان کا ایک حملہ کیا کسی نے ملک کے اوپر، تو فوج بھیجی، فوج میں اپنے بیٹے کو کمانڈر بنا کے بھیجا۔ ان کے پاس خبر آئی کہ بیٹا شکست کھا کر اپنی فوج کو لے کے واپس آ رہا ہے ذلت کے ساتھ، تو وہ بہت خفا ہوا، بہت ناراض ہوا، بہت مغموم ہوا، اور اپنے گھر میں آیا، کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، پریشان تھا۔ بیوی نے پوچھا، ملکہ نے، کیوں آپ آج قدر پریشان ہیں؟ کیا کوئی بری خبر ہے آپ کے پاس؟ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ بچہ گیا تھا اور وہ شکست کھا کر کے الٹے پاؤں واپس آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ کہ بالکل، میری فوج کے ذرائع سے مجھے اطلاع پہنچی ہے۔ تو کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، یہ خبر غلط ہو، آپ اطمینان رکھیں، آپ خوش رہیں، میرا ضمیر کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے میرا بچہ شکست نہیں کھا سکتا، وہ فتح پا کے آئے گا اور انشاءاللہ خوشخبری ہی آئی۔ اس نے کہا، تم عورتیں یہی باتیں کرتی رہتی ہو، میں اتنی فکر میں ہوں، پریشان ہوں، اور تم یہاں بیٹھ کے منصوبے بنا رہی۔ چلے گئے، اور 2-1 دن کے بعد انہیں خبر آئی کہ وہ پچھلی خبر غلط تھی، اور الحمدللہ ہمارے ملک کی فوج غالب آ گئی ہے اور ہم فتح پا چکے۔ یہ خبر آئی، اس خبر سے خیر بادشاہ کو پریشانی تو ختم ہوئی، اطمینان تو ہوا، لیکن حیرت بڑھ گئی کہ مجھے تو نہیں اطمینان ہوا، وہ ہماری بیوی کیسے مطمئن تھی، یہ حیرت بڑھ گئی۔ انہوں نے گھر میں آ کے کہا کہ بیگم تمہاری بات بالکل صحیح نکلی، الحمدللہ عزت کی اور فتح کی خبریں ہیں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے اطمینان تھا، تم کو کیسے اطمینان تھا، تم گھر میں رہنے والی عورت، تمہیں کیسے اطمینان؟ کہنے لگی کہ بات کچھ بھی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ بچہ جب سے پیٹ میں تھا اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو کبھی اللہ کے نام کے بغیر ایک قطرہ اس کے منہ میں جانے نہیں دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے رگوں میں جو خون ہے وہ شکست کے واسطے نہیں ہے، وہ فتح کے واسطے، یہ یقین تھا مجھے۔ تو یہ مائیں ہوتی تھیں اور یوں تربیت کرتی تھی، اور یہ ان کے اندر فکریں ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ اچھا بنے، ہمارا بچہ بڑا انسان بنے، ہمارا بچہ نبی کا دل خوش کرنے والا بنے، ہمارا بچہ اپنے اللہ کو راضی کرنے والا بنے۔ آج کس ماں کے دل میں یہ تمنا ہے؟ آج ہر ماں کے دل میں یہ ہے ڈگری ہولڈر بنے، اور اس کو جو ہے کینیڈا کا پیار ملے، اور امریکہ کا گرین کارڈ ملے، اور فلاں ملے۔ اس سے بڑی تمنائیں آج کیا ہیں اس زمانے کے اندر؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، مسلمانوں اپنے عزائم کو اور آگے بڑھاؤ، ارادوں کو اور آگے بڑھاؤ،
چاند سورج سے بھی آگے ہے جنت. چاند سورج پہ بھی کوئی پہنچ گیا تو کوئی ترقی نہیں کیا، جنت تو اس سے بھی آگے ہے. وہاں تک پہنچاتے ہیں انبیاء اور انبیاء کی تعلیمات. اس میں اپنے بچوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، فکریں کریں، اور ہم محنتیں کریں کہ گھروں کو ماحول کو بنائیں، یہ دین سکھانے والا ماحول بنائیں. صحابہ نے اپنے بچوں کو دین پہ ڈالا تو چھوٹے چھوٹے بچے اس قابل ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے لوگ ان سے دین سیکھتے تھے. آپ کو نہیں پتا کہ حضرت عمر امیر المومنین اتنی بڑی حکومت کرتے تھے، آدھی دنیا پر ان کا پرچم لہرا رہا تھا. پوری انسانی آبادی کے نصف حصے پر تنہا حضرت عمر کی حکومت چل رہی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کابینٹ تھی، اس میں انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی رکھا. وہ کم عمر کے بچے تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے باقی کے. بعض بزرگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کابینٹ بنائی ہے، مشورہ یعنی شورا بنائی ہے، اس شورا میں یہ بچوں کو کیوں رکھا؟ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں یہ بچہ رائے دے گا، مشورہ دے گا، ہماری عمریں دیکھیے اس کی عمر کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اور ایک دن شورا چل رہی تھی. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی، اس سے پوچھی، اس سے پوچھی، اس سے پوچھی، کسی کے سامنے بھی واضح نہیں تھی. پھر ابن عباس سے پوچھی، انہوں نے تفسیر بتائی اور سب نے قبول کی. تو حضرت عمر نے کہا بس اس وجہ سے اس کو میں نے ممبر بنایا ہے، اس وجہ سے ممبر بنایا ہے. تو یہ بچہ ہے، لیکن اس بچے کی یہ تربیت ہوئی ہے علم و فضل کی کہ اس بچے نے اپنی خالہ سے سیکھا، حضرت میمونہ سے، اور کس کس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، حضرت صدیقہ عائشہ سے، اور عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن زبیر سے، اور بڑے بڑے لوگوں سے. اور ان لوگوں نے اس طرح علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے اتنے بڑے آدمی بن گئے کہ پھر ان سے بڑے بڑے لوگ فائدہ اٹھاتے. لیکن ہمیں اس کی ہمارے پاس اس کا کوئی ذوق ہے؟ ہمارے پاس دین کا علم تو کوئی وقت نہیں رکھتا. اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ ٹائم پاس ہے، کیونکہ اس کے بعد پیسہ نہیں ملتا، پیسہ کمانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. اس لیے یہ بچوں کو دین پڑھانا ٹائم پاس ہے اور ان کی زندگیاں خراب کرنا ہے، ان کی زندگیاں خراب کرنا ہے ہمارے پاس. ہاں وہ ABCD کے 4 بول رٹا دینا، ان کی زندگیاں بنانا ہے، ان کی زندگیاں بنانا ہے. اور کیوں؟ اس سے پیسہ ملتا ہے، اس سے پیسہ نہیں ملتا. بس یہ ہے مسلمان کی سوچ کی انتہا اور معراج، اور اس کے آگے مسلمان نہیں سوچتا. حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ مسلمان اس کے آگے ہی سے سوچنا شروع کرتا تھا، اور وہاں تک کو تو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا. سوچ اس کے آگے کی تھی. دنیا کے مسائل تو پیدا کرنے والا نمٹے گا، رب بنا ہے تو پورا کر دے گا. اور آخرت کے مسائل تو وہ ہمارے اوپر ڈالے گئے ہیں، جب تک میں نہیں کوشش کروں گا کیسے کامیابی ملے گی. اس لیے اس کی کوششیں میری ذمہ داری. یہ ہے فرق مسلمانوں کے سوچنے کا اور ہم کافروں کی عقلوں سے متاثر مسلمانوں کے سوچنے کا. جو نبیوں کی دعوت سے متاثر مسلمان تھے، ان کی سوچ ہماری سوچ کی منتہا کے آگے شروع ہوتی تھی. ہماری سوچ بھی جا کے اب وہیں ختم ہوتی ہے جہاں ایک مشرک کی، ایک کافر کی، ایک بے ایمان کی فکر ختم ہوتی ہے، وہیں مسلمان کی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ ہے روٹی کا مسئلہ، اور وہ ہے دنیا کے 4 مصیبتوں کا حل. اس کے علاوہ قبر، حشر، حساب، میزان، پلسرات، اور اللہ رب العزت کے فیصلے، بے نیازی، جنت یا جہنم، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ ہمارے مسائل میں ہے ہی نہیں، ہماری لسٹ میں ہی نہیں رکھا گیا ہے یہ مسئلہ، مسائل کی لسٹ میں نہیں ہے یہ مسئلہ. سب مسئلے ہیں وہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں اور جو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھے، وہی سب مسائل کے ہم ذمہ دار بنے ہوئے. اس لیے حالات کو بدلنا پڑے گا. اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو قرآن سکھائیے، کلمہ سکھائیے، کلمے کا مفہوم بتائیے، کلمے کے تحت ایمان مجمل کو سمجھائیے. پہلے خود علماء سے سمجھیے، اپنی عقلوں سے بھی مت سمجھائیے. خود سمجھیے علماء سے، پھر جا کر اپنی بیوی کو سمجھائیے، اور ایمان مفصل کو سمجھیے، پھر اسے سمجھائیے. میں گزشتہ کہہ چکا ہوں، اللہ کو اللہ ماننا کافی نہیں، جیسا نبی چاہتے ہیں ویسا ماننا ضروری ہے. نبی کو نبی ماننا کافی نہیں، جیسا نبی بتائے ہیں اس طرح ماننا ضروری ہے. اور فرشتوں کو فرشتہ ماننا ضروری نہیں، کافی نہیں، جیسے نبی نے بتایا ویسا ماننا ضروری ہے. یہ ہے
تو ہمیں جاننا پڑے علماء سے کہ بھئی ایمان مفصل سمجھائیے. ایک سمجھا دیجئے یہ اتوار کو، میں گھر میں جا کے سب کو سمجھا دیتا ہوں. اگلے اتوار کو مجھے عقیدہ رسالت سمجھائیے. پھر ایک اتوار کو آؤں گا، مجھے آپ مختصر طریقے پر عقیدہ آخرت سمجھا دیجئے. مجھے آپ ملائکہ کے بارے میں بتا دیجئے. مجھے آپ موت کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں بتا دیجئے. اور مجھے آپ آخرت کی حقیقت بتا دیجئے. یہ سب ایک ایک کر کے ایک ہفتے میں ایک دن سیکھو. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھو. اکیلے جاؤ یا 2-4 ساتھیوں کو لے کے جاؤ اور اتنی دیر میں سب سیکھو، اور سب لوگ آ کے اپنے گھر میں اسی دن یہ سکھا دیں گھر والوں کو. اگر آپ ایسا کریں تو آپ کی کیا مت ماری جائے گی، کیا مصیبت آئے گی، کیا پریشانی ہوگی، کیا عزتیں جائیں گی، کیا کام خراب ہوں گے، کیا دنیا لٹے گی، کیا ہوگا بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا ہمارا، کچھ نقصان بھی تو نہیں ہے. کتنا وقت بستر پہ پڑھ کے خراب کر دیتے ہیں، کتنا وقت لوٹ کے نکال دیتے ہیں کہ آج چھٹی ہے. بیوی ناشتہ بنا کے اٹھو کھا لو، اٹھو کھا لو، اٹھو کھا لو. ہم سوچنا چھٹی ہے رہنے دو، اٹھتے 11-12 بجے اٹھتے ہیں. کیا ملا اس سے؟ کیا صحت بن گئی؟ کیا اس سے قوت آ گئی؟ کیا انرجی پاور بڑھا آپ کا؟ کیا ملا اس سے؟ ارے یہ وقت جا کر اپنا ایمان بناتے اور وہ ایمان لا کر اپنے بچوں کو بیوی کو سکھاتے تو کیا کچھ نہیں بن سکتا تھا. لیکن کیا کہا جائے غفلتوں کو، ہماری بے فکریوں کو کہ اس کا کوئی حل نہیں، اس کا کوئی حل نہیں، اس کا کوئی حل نہیں. سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کام شروع کرنے کے لیے تیار نہیں. کام شروع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. کیسے چلے گا میرے دوستو؟ ہر کام کرنے سے ہوا ہے نا. یہ اتنا بڑا کام بغیر کرے کیسے ہو جائے گا؟ تمناؤں سے کیسے ہو جائے گا؟ ارمانوں سے کیسے ہو جائے گا؟ اس کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا نا. ہماری کچھ تو کرو. اور ہم ایسے آپ کو رستے بتا رہے جس میں آپ کی کوئی قربانی نہیں، نہ مال کی قربانی، نہ جان کی قربانی. بس ایک تھوڑا سا وقت ہے، وہ وقت تھوڑا سا لگانا، ترتیب بنا لینا اور اس کو بھی اپنے کاموں میں شامل کر لینا. بس جب آپ اپنے کاموں میں شامل کر لیں گے تو جتن اور طریقے آپ نکال لیں گے. کاموں میں شامل کر لیجئے کہ یہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہت ضروری کام ہے. ورنہ ہمارے باپ دادا تو یہ کہتے تھے ایک جاں کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں. دین کے واسطے ہمارے بڑے لوگ یوں کہتے تھے ایک جاں کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں. یعنی دین سیکھنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے بہت سے بہت جان دینا پڑے گا. اور جان دینا تو کوئی ہمارا خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. جان دے دیں گے، وہ دے کے سیکھ لیں گے. اب ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ جان دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے مال دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے کاروبار چھوڑو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی دنیا کی فکریں مت کرو. میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، پیاروں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا وقت جتنے وقت کے دینے سے آپ کے کسی کام کا کوئی نقصان نہیں، اتنا وقت فکر کر کے نکالو اور ایک ایک عقیدے کو علماء سے سیکھو. عقیدہ جوہلا سے نہیں سیکھا جاتا، عقیدہ صرف علماء سے سیکھا جاتا ہے. عقیدہ علماء سے سیکھو اور علماء سے سیکھ کے جا کے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ. اور پھر اس طرح رفتہ رفتہ گھر میں دین کا ماحول بڑھاتے جاؤ تو انشاءاللہ تعالی ایک دن وہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ایک دن آئے گا ایسا ہمارے گھر میں جدھر دیکھو اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں گی، جدھر دیکھو نبی کی باتیں ہو رہی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے تتلاتی زبانیں اپنے نبی کے قصے سنا رہی ہوں گی. اور اس طرح اللہ خوش ہو رہا ہوگا. جسے صحیح سے سبحان اللہ کہنا نہیں آتا اس کی زبان سبحان اللہ کہہ رہی ہوگی. جو صحیح سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا لفظ نہیں بول سکتے وہ زبانیں بھی اللہ کی تعظیم کے لفظ بول رہی ہوں گی. عرش پر خدا کتنا خوش ہو رہا ہوگا تو فرش پر ہمارے گھروں میں خوشیوں کی کیا انتہا. یہ اس وقت ہوگا جب اللہ خوش ہو جائے. اور ہم اللہ ہی کو نہیں خوش کر سکے، ساری دنیا مل کر ہم کو ایک لمحہ خوش نہیں کر سکتی. ایک لمحہ، ایک پل جھپکنے کے برابر پوری دنیا مل کے خوش نہیں کر سکتی اگر اللہ خوش نہ ہوا. اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرنا اور اس کے لیے ماحولوں کو بنانا. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آیت کی تفسیر میں، قرآن میں ایک دعا یہ سورۃ الفرقان کے آخر میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یہ دعا مانگی گئی. وجعلنا للمتقین اماما،
اور مجھے ان سب کا امام بنا دیجئے، متقین کا امام بنا دیجئے۔ مفسرین فرماتے پورا گھر متقی ہوگا تو ان کا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ امام ہو، وہ امام جو ہے وہ بھی امام المتقین ہو جائے گا۔ جب سارا گھر متقی ہے تو صدر خاندان امام المتقین ہو جائے گا۔ وجعلنا للمتقین اماما کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے محلے کے 100 مریدوں کا امام بنا دیجئے، مجھے پیر بنا دیجئے، اور مجھے جو ہے 1000 شاگردوں کا استاد بنا دیجئے، یہ نہیں مطلب ہے۔ جعلنا للمتقین اماما، میرے گھر کے بڑے چھوٹے بچے ناتے نواسے سب اللہ سے ڈرنے والے اور دین پر جمنے والے ہوں، اور میں چونکہ صدر خاندان ہوں اس لیے میں متقیوں کا امام۔ یہ دعا مانگی گئی۔ تو اس کے تحت حسن بصری کا قول ابن کثیر نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں آج تک کسی مومن نے اپنے بیوی بچوں کے نیکی کے منظر سے خوشنما منظر اور سین دنیا میں نہیں دیکھا۔ کسی مومن نے اپنے بال بچوں کی تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت اور ذکر اور اللہ کی مرضیات والی زندگی کے منظر سے حسین منظر دنیا میں آج تک کسی باپ نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم اپنے گھر کا بنا لے تو ہم اس حسین منظر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہریالی کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، اور یہ دین کی ہریالی ہے، میرے آقا کے خون سے بنی۔ اس ہریالی کو دیکھ کر ہمارا کتنا ایمان بنے گا، یقین بنے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ہم اس نعمت کی قدر ہی نہیں کر رہے، اس نعمت کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں قدردانوں میں بنائے اور فکریں کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مننے سے پہلے اپنے گھروں کے ماحول کو دین ایمان والا ماحول بنانے کی کوشش کرنے، عقیدوں کو درست کرنے، عبادت و اخلاق میں نکھار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔